القسمۃ من اللہ، کہ پوری تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. فما حسدت احدا ابدا، تو میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. جی جی، اب ظاہر اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا ہے، تو گویا کہ آپ اگر حسد کر رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کی تقسیم کو ناپسند کر رہے ہیں. اسی وجہ سے حسد بہت بری چیز ہے. اور سب سے بڑا فساد جو ہوا ہے وہ بھی آسمان میں اسی حسد کی وجہ سے ہوا ہے. جی، اور دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے اسی حسد کی وجہ سے ہوا ہے. کیا کہا کہ اس کو سجدہ کر، کہا کہ میں بڑا. حسد ہو گیا نا آدم سے ابلیس کو، تو پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. اور قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرماتا، حسد، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کیسے قبول ہو گئی. تو زمین پر پہلا گناہ جو ہوا قتل کا، وہ بھی حسد اس کے پیچھے تھا. اور آسمان میں جو پہلا گناہ ہوا ابلیس سے سرزد ہوا، اس کے پیچھے وہی حسد تھا. حسد بہت خطرناک. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس سے پہلے قرآن حکیم میں سورہ فلق کو ذکر کیا ہے، اور لفظ حسد کے اوپر وہ سورہ کریمہ ختم ہوتی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس پر ختم ہوتی ہے. جی، اور اس کے بعد سورہ ناس ہے، خلاص. تو اللہ کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، تو سب اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو زیادہ دے دے، حسد نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. ہاں، رشک کر سکتے ہیں آپ، اے اللہ اس کو اتنا تو نے دیا ہے، اگر مجھے دیتا تو یہ تو چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے والا آدمی ہے، مجھے دیتا تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا. جی، یہ تمنا کرنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں رشک. رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں. جی، سب سے بڑا فتنہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اعظم الفتنتی، سب سے بڑا فتنہ، ان تتمسک بالشر وتدعو الیہ وتدفع الخیر وتحذر منه وتحتسب یا وتحسب انک علی ہدی. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کیا ہے سب سے بڑا فتنہ؟ فتنہ یہ ہے سب سے بڑا کہ آپ برائی کو پکڑے ہوئے ہیں اور برائی کی طرف بلا رہے ہیں اور نیکی کو ہٹا رہے ہیں اور نیکی سے ڈرا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہدایت کے اوپر ہیں. ایک یہاں ہے نا، زور زور سے کتا، ایک کتا ہے اور زور زور سے تقریر کرتا ہے، پوری تقریر شرکی کے اوپر ہوتی ہے نا، پوری تقریر اس کی شرکی کے اوپر ہوتی ہے. عجیب و غریب ہے وہ، اور کچھ آتا جاتا نہیں ہے. کمال تو یہ کچھ آتا جاتا نہیں. اللہ کو چھوڑ کر کے سب کو اس نے معبود بنا رکھا ہے بندے نے، اور وہ یہ سمجھتا کہ ہدایت پر ہے. اچھا، توحید سے ہٹا رہا ہے اور شرک سے ڈرا رہا ہے، شرک سے ڈرا رہا ہے اور توحید سے ہٹا رہا ہے. عجیب بات. تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی ناحق پر ہو اور ناحق کی طرف دعوت دے رہا ہو اور حق کو ہٹا رہا ہو اور حق سے لوگوں کو ڈرا رہا ہو، اس کے باوجود یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ حق کے اوپر ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اعظم الفتن اعظم البلایا. جی بات. کہتے ہیں 4 لفظ ایسے ہیں جو بڑے مہلک ہیں. اربع کلمات مہلکات، 4 لفظ ایسے ہیں جو بڑے مہلک ہیں، ہاں، ہلاک کر دینے والے. میں، ہم، میرا اور میرے پاس. جی، یہ ہے آئی ہیو، مائن وغیرہ وغیرہ. عربی میں کہتے ہیں انا، میں، نحنو، ہم، لی، میرا، نحنو، ہم. دیکھ دے، عندی، میرے پاس. اور یہ 4 شیاطین کہہ چکے ہیں. فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میرا نہیں ہے یہ مصر کا ملک، مصر کی بادشاہ؟ میرا، لی، میرا،
مائن، اٹ از مائن. اچھا، اور یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، اللہ نے فرمایا ان نہروں پر تجھے فخر ہے، تجھے اسی پانی میں ڈبو کر مارتا ہوں تجھے. جس چیز پر فخر کیا اسی میں ڈبو دیا گیا اس. تو آدمی جب زیادہ بدمعاشی کرتا ہے نا تو جو نعمت دی جاتی ہے نا اسی کو وبال بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے. جی، نعمت کو دیکھو، اس نے کہا لی میرا، شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے. دیکھو انا، اس نے لی کہا فرعون نے، اور شیطان نے کہا انا. اور ملکہ سبا کے ساتھیوں نے کہا، وزراء نے کہا نحن اولی قوہ، نحن اولو قوہ، ہم طاقت والے ہیں. اور کیا ہوا؟ سلیمان کے سامنے جھکنا پڑا ان کو. نحن اولو قوہ، نحن بولے ہم. اور اندی، یہ قارون بولا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. ارے بولے بھئی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر. کہا کہ کیوں خرچ کروں، اس میں اللہ کا کیا لینا دینا ہے؟ میں نے جو میرے پاس علم ہے، علم عندی، میرے پاس جو علم ہے وہ جو اس سے میں نے کمایا ہے یہ پیسہ. اچھا، علم سے کما لیتے ہیں سب. کتنے ایم اے بی اے اور کتنے جو ہے بڑی بڑی ڈگری والے رکشہ چلا رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر علم اگر روزی دے دیتا تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ عندی جو میرے پاس کہا اس نے، یہ بھی بہت خطرناک لفظ ہے. تو یہ چار الفاظ بڑے خطرناک ہیں، لی، انا، عندی، نحن. اور یہ چاروں کے چاروں یہ ذلیل و خوار ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے. تو ان چاروں لفظوں سے بچنا چاہیے. ہم بولے تو ہم، تو قالو ہم، رب تعالیٰ بولے ہم تو اچھا لگتا ہے نا، اس کی ذات ہے، اس کے شان کے لائق ہے. ہم بولے تو جگہ جگہ ہم ہی بولتا ہے، ہم ایسا کرتے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہو سکتا ہے آج ہی رات ہو. جی، 5 طاقراتوں میں سے آج ہی رات. رب تعالیٰ نے ہم کہہ کر کے فرمایا انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے. بولے تو اس کی شان کے مطابق وہ بول سکتا، اچھا ہے، وہ بولتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان کے مطابق ہے ہم بولنا. جی، جنت میں سب کچھ ملے گا. بولتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ. جی، 2 قسم کی نعمتیں ہیں. جی، ایک جو دل چاہے گا اور ایک جو آنکھیں چاہیں گی. دنیا میں آدمی انہی دونوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے، اور دوسری چیز جو آنکھیں چاہ رہی ہیں. عین کی جمع اعین، آنکھیں، آئیز. جو فرمایا گیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ہماری جنت میں آ جاؤ، تمہارے دل جو چاہیں گے سب ملنے والے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھیں جو چاہیں گی وہ ملنے والا ہے. یہ نعمت ہے، یہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے. تمہاری تمناؤں کی تکمیل، تمہاری تمناؤں کا جواب، تمہاری خواہشوں کا جواب، تمہاری آنکھوں کی چاہت، ساری چیزیں یہاں ہیں. مکان تسکین تمنا، مقام تکمیل آرزو صرف اور صرف جنت ہے. جی، اور آگے فرمایا گیا یہاں کون لوگ آنے والے ہیں؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. نیک عمل کرنے والے یہاں آنے والے ہیں. بتا بھی دیا گیا کہ کائے کے لیے. اس کے بعد سورہ دخان آ رہی ہے جس میں آج رات کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا حامیم والکتاب المبین، قرآن حکیم کی قسم. قرآن کی قسم کھا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے کب نازل کیا ہے اور قرآن کا مرتبہ کیا ہے. دیکھیے ایک چیز، قرآن کی قسم کھائی گئی. والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم. مبین کا مطلب بالکل واضح، اس کی کوئی بات پیچیدہ نہیں ہے. جی بالکل واضح. کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کتاب مبین کو، انا انزلنا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اوپر سے آئی ہے. اچھا کب؟ فی لیلۃ، رات میں. اور رات اس کے نازل ہونے کی وجہ سے مبارک ہو گئی ہے. مبارک، ایک رات کا اجر 1000 مہینے کے برابر ہے. یہ مبارک ہے، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے اس کی. تو 3 کام ہوا. جی، چوتھا فیہا یفرق کل امر حکیم، آج ہی رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے تمام حکیمانہ معاملات. کس کو اگلا رمضان نہیں ملنا ہے، قبر میں پہنچ جانا ہے. زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے چلے جانے والا ہے. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں بھی ہو سکتا ہوں. جی، ان گارنٹیڈ ہے، زندگی کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے.
سب سے زیادہ ان گارنٹیڈ اگر کوئی چیز ہے تو انسان کی حیات. ہم ایک کپڑا خریدتے ہیں گارنٹی مانگتے ہیں اس سے, کوئی چیز خریدتے ہیں گارنٹی مانگتے ہیں. یہ واحد چیز ہے زندگی, اس کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے موت کا فرشتہ. جی جی, ہریالی ہوگی کہ بدحالی ہوگی کہ خوشحالی ہوگی, کس کو کب مرنا ہے, کس کو کتنا روپیہ ملنا ہے, جی کس کو صحت ملنا ہے, کس کو بیمار ہونا ہے, ایوری تھنگ از ریٹن ان دس نائٹ. تو آپ ایوری تھنگ از بینگ ریٹن ان دس نائٹ. جی, فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں ہر حکیمانہ چیز کا فیصلہ کر دیا جا رہا ہے. اور یہ ہماری طرف سے, اللہ فرما رہا ہے جب وہ عند بولے تب اچھا لگتا ہے. امرم من عندنا, یہ تمام کے تمام فیصلے میری طرف سے ہیں. جی, اللہ اکبر. فرعون جو ہے اپنے آپ کو ربکم الاعلی بولتا تھا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا تذکرہ اسی ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہی اسی سورہ میں دخان. اس کا نام ہے سورہ دھواں, اسموک, دھواں. اس کو دھواں کیوں کہا گیا ہے وہ بتاتا ہوں. اس میں کچھ باتیں بتانے کے بعد اسی عجیب و غریب رب کا تذکرہ ہے. جی, ایک اسکالر نے کہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے احمق آدمی تھا. کون؟ فرعون. کیسے؟ ایک نجومی نے یہ کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا, تباہ کر دے گا. جی, تو اگر یہ بتانے والا سچا ہے تو قتل کرنے کا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں نا. وہ لڑکا تو تباہ کر دے گا نا, پھر قتل کرنے کا فائدہ؟ اور اگر یہ جھوٹا ہے تو بھی قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو؟ جی نہیں سمجھا آپ بھائی. نجومی نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا. بتا دیا اس نے کہ تیری حکومت تباہ ہو جائے, تو اب بچوں کو مارنے کیوں لگا؟ بیوقوفی ہے نا. وہ لڑکا ہوگا, وہ تباہ کرے گا, وہ تو بچوں کے قتل کر. اور اگر یہ جھوٹا ہے تبھی قتل کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کا احمق ترین شخص تھا. کسی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جن کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہیں. یہ عربی ہے. کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں پاگل ہوں, میں پاگل ہوں. کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا خود کہ وہ پاگل ہیں. یہ تبصرہ ہے اس کا. اس کو دخان کیوں کہا گیا ہے سورہ دھواں, اسموک کیوں کہا گیا ہے سورہ کریمہ کو؟ جب مسلمانوں کو بہت پریشان کیا گیا اور ناطقہ بند کر دیا گیا, زندگی حرام کر دی گئی ان کے اوپر, اور ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بد دعا فرمائی. جی, قحط نازل ہوا, اور قحط ایسا تھا کہ جس طرف دیکھتے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا, دھواں نظر آتا تھا خالی آنکھوں سے. اس لیے کہ پانی بند ہو گیا نا, ہریالی تو کہیں تھی ہی نہیں, چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ, اور چاروں طرف جس طرف دیکھتے دھواں ہی دھواں. ہڈیاں تک کھا گئے لوگ, چوہے اور پتہ نہیں کون کون سے مردار تک یہ کھا گئے. ابو سفیان کو آگے بڑھایا گیا, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, کہ محمد سے جا کر کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے ٹل جائے, اس لیے کہ آپ رحیم ہیں. جی, ابو سفیان کہہ رہا ہے آپ رحیم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ عذاب ان کے اوپر سے ٹل گیا. جی, اس وجہ سے دخان کہا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتے تھے سارے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. جی, اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے. اس میں مرکزی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ مارتا ہے, نموت و نحیا, جبکہ یہ بات کہنا کہ زمانہ ہمیں مارتا ہے. دیکھو, زمانہ فرض کیجئے کہ یہ زمانہ ہے, یہ زمانہ ہے, یہ اس کو زمانہ بولتے ہیں. زمانہ یعنی ایک سرا اس کا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے
اس سے ملا ہوا ہے یہ سرا، یہ دنیا یہاں بنی ہے، یہاں سے ملا ہوا ہے، اور دوسرا سرا اس کا جہاں دنیا ختم ہوئی ہے وہاں ملا ہوا ہے، اس کو دہر کہتے ہیں، جی اس کو دہر کہتے ہیں۔ اس وقت کے جو اجزاء ہیں ان کی پھیلی ہوئی اس پوری چادر کو دیٹ از کالڈ دہر، جی پوری چادر ہے جو پھیلی ہوئی ہے شروع سے آخر تک، اور اس کے بعض حصوں کو عصر کہا جاتا ہے، جیسے صبح سے شام تک یہ جو ہے یہ دہر ہے، اور اس کا ایک حصہ عصر آتا ہے، جی بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ مارتا ہے، ہمیں زمانہ مارتا ہے، کوئی مارنے والا کوئی جلانے والا نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ دونوں باتیں، یہ بات جو ہے نقلاً بھی صحیح نہیں ہے اور عقلاً بھی صحیح نہیں ہے، معقول بھی اس بات کا انکار کرتا ہے اور منقول بھی۔ منقول کیسے؟ قرآن میں ہوا یحیی و یمیت، جی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی مارتا وہی جلاتا ہے، کون؟ اللہ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے۔ تو نقل سے ثابت ہے کہ مارنے اور جلانے والا اللہ ہے، زمانہ نہیں، نقل سے ثابت ہے۔ اور عقلاً اور حساً بھی یہ چیز غلط ہے۔ کیسے؟ اگر زمانہ ہی مارتا ہے، کیسے مارتا ہے؟ جی مارتا ایسے ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے 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 وقت گزرتا رہتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، جوانی کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں پہنچ جاتا ہے جب بدن کے سارے اجزاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ اعتراض اس پر یہ ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد اجزاء جسمانیہ کمزور ہو جاتے ہیں تب وہ مرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، پھر اس کو کس نے مارا؟ اس کو کس نے مارا؟ اور ایک لڑکا جوان ہو کر کے مر جاتا ہے، اس کو کس نے مارا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرور زمن کے ساتھ آدمی مرتا ہے، بڑھاپے تک جاتا ہے اور اعضاء اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جوان کیسے مرتا ہے؟ تو عقلاً اور نقلاً دونوں یہ بات بالکل غلط ہے، حماقت ہے ایسی بات کہنا، جی۔ اور ان سے بھی یہ پوچھا جائے کہ زمانہ جب مارتا ہے، زمانے کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ شہیدو، تو یہ بھی ایک طریقے کی شہادت، یہ لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات کیسے کہی۔ یہ تھا 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک